بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج پورے دنیا کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہے، بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہے۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری کرونا وائرس ہے، جو بظاہر بیماری دکھتی ہے لیکن یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، جو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ تو بتانا یہ ہے، سمجھنا ہمیں جو یہ ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے جو جانی نقصان ہو رہا ہے، جو مالی نقصان ہو رہا ہے، اس کرونا وائرس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس بیماری سے ہم کیسے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم سنت نبوی کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے کرونا وائرس سے بچنے کے ہم احتیاطی تدابیر دیکھتے ہیں، کچھ وہ اعمال جس کی وجہ سے ہم صرف کرونا وائرس ہی سے نہیں بلکہ دوسری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ آئیے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں اگر میں یوں کہوں تو ہمیں مکمل ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ دوسری بات، دوسرا عمل جس کی وجہ سے ہم کرونا وائرس جیسے مہلک بیماری سے بچ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ خفیہ طور پر صدقہ کرنا، چھپا کر صدقہ کرنا اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو مٹا دیتا ہے۔ یہ وائرس بھی اللہ رب العالمین کے ایک غضب کی، اللہ رب العالمین کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے تو دوسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے خفیہ طور پر صدقہ کرنا ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں مہلک برائیوں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، تو وہ ہے مکمل وضو کرنا، جو سنت نبوی کے مطابق ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتی تخرج من تحت اظفارہ، جو شخص مکمل وضو کرتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو اگر ہم وضو کرتے ہیں سنت نبوی کے مطابق، جہاں ہمیں اخروی فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں، وہیں دوسری طرف دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہاتھ پر جو جراثیم لگے ہوئے ہیں، جو بیکٹیریا لگے ہوئے ہیں، وہ وضو کرنے کی وجہ سے، ہاتھ کو، منہ کو، اپنے بدن کو دھونے کی وجہ سے وہ بیکٹیریا و جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم مکمل وضو کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس مہلک بیماری سے شفا دے گا، نجات دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس وائرس سے، اس بیماری سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، تو ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، وہ دعا جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات 1400 سال پہلے بیان کی تھی۔ کیا بیان کی تھی؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ رب العالمین میرے بدن کو عافیت سے رکھ، اللہم عافنی فی سمعی، اللہ رب العالمین میرے سننے کی طاقت کو عافیت سے رکھ، اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ رب العالمین مجھے جو دیکھنے کی طاقت تو نے دی ہے اسے عافیت سے رکھ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آگے بیان کیا، لا الہ الا انت، اے اللہ رب العالمین تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ محترم سامعین، ذرا آپ اس دعا پر غور کیجئے، یہ دعا دیکھنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے کتنی مختصر معلوم ہوتی ہے، کتنی چھوٹی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے معنی پر، اس کے مفہوم پر آپ غور کیجئے۔ اس کے علاوہ بھی آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے لیے انشاءاللہ یہ مفید ثابت ہوگا۔ وہ دعا کچھ اس طرح ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔
اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاقسام۔ اگر ہم اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صرف اس کرونا وائرس سے ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو دیگر مہلک بیماریاں ہیں اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔